بلند تر صلوات۔ گزارش ہے میری عزاداران مظلوم کربلا سے، یہ فاصلہ کافی ہے، اور جب دلوں کا مکین ایک ہو تو فاصلہ اچھا نہیں لگتا۔ درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیے، زحمت ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، مولا الثقلین وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، بلند تر صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیز کرام قدر، بغیر کسی تمہید کے اپنے حصے کی ڈیوٹی کی، اپنے حصے کی عبادت کا آغاز کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، کیونکہ ذکر حسین ہے یعنی ذکر محمد ہے، اور الحمدللہ یہاں اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جب ذکر حسین ہے تو ذکر محمد کیوں ہے، کیونکہ سب کے ذہن میں محفوظ ہے حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یوم اربعین ہے چہلم ہے، تو میرا دل ہے کہ آج بڑے حسین کے ذکر سے آیا جائے حسین تک، جو بولا ہے اسے میرا سلام ہے، یعنی ذکر محمد سے ذکر حسین تک جایا جائے، قربان جائے کائنات کا ذرہ ذرہ اس ہستی کے اسم گرامی پر، اسم مبارک پر، جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ بلند تر صلوات پڑھیں سرکار کے۔ اور کیا شان ہے میرے نبی کی کہ قرآن میں جگہ جگہ کہیں پروردگار نے یاسین کہہ کر مخاطب کیا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، اور اسی قرآن میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب یا ایھا الرسول کہا گیا۔ محبت کے مختلف قرینے ہیں، مختلف رویے ہیں، اور قرآن نے اس کی دلیل پیش کی ہے، اور یہی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب رسول تمہیں بلائے تو اس کی آواز پہ لبیک کہو، کیونکہ وہ تمہیں حیات کی طرف بلاتا ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے میرے سامعین تک؟ سلامت رہے آپ، مجمع کے آخری بندے تک کی توجہ رہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا حبیب
میرا نبی میرا رسول تمہیں آواز دے تو اس کی آواز پر لبیک کہو اور اس کے پاس پہنچو، چونکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا، وہ تمہیں حیات عطا کرے گا۔ تو یہی ایک منظر یہ بنا کہ سرکار دو عالم کے ایک صحابی ہیں، ابی بن کعب نام ہے، اور وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور سرکار نے انہیں آواز دی۔ توجہ رکھیے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نماز ادا کر رہے، دوسری مرتبہ آواز دی، جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ جب آواز دی تو جلدی جلدی نماز مکمل کر کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو سرکار نے پوچھا ابی کہاں تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کنت مصلی یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رحمت للعالمین کے چہرے پہ جلال آیا اور کہا ابی کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب اللہ کا رسول تمہیں آواز دے فوراً لبیک کہو؟ اچھا، ایک صاحب علم کا مجمع ہے، سرکار ابی بن کعب کا ایک لقب ہے سید القرا، یعنی خیرت کرنے والوں کے سردار، اور سرکار کیا پوچھ رہے ہیں کیا یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب اللہ کا رسول تمہیں آواز دے تو اس کی آواز پہ لبیک کہو کیونکہ وہ تمہیں حیات دے گا، وہ تمہیں زندگی دے گا، وہ تمہیں زندگی کی طرف بلائے گا؟ تو سرکار بالکل پڑھ گیا۔ کہا پھر کیوں نہیں آئے؟ پھر کیوں نہیں آئے؟ اب میں کیا کروں؟ میرے برادران اہل سنت کی ایک محبوب ترین شخصیت ہے امام احمد رضا خان بریلوی، وہ یہ کہتے ہیں، ان کے دیوان میں یہ مصرے موجود ہیں، اس وقت ترجمہ سن لیجئے کیونکہ دامن وقت میں وقت کی گنجائش بہت کم ہے اور مجھے نوکری مکمل کرنی ہے اور آپ کی خدمت میں سجدہ ذکر مکمل پیش کرنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے عقیدے کے مطابق، توجہ ہے یا نہیں ہے، میرے عقیدے کے مطابق جب نبی آواز دے تو فوراً لبیک کہہ کر نبی کے پاس پہنچ کر ان کا کام سر انجام دو۔ میرے عقیدے کے مطابق یہ عرصہ بھی جو تم نبی کے پاس جا کر آؤ گے نماز میں ہی شمار ہوگا، نماز میں ہی شمار ہوگا۔ تو یہ میرے محمد کا اسٹیٹس ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور میرا نبی اسے آواز دے اور وہ نماز توڑ کر آئے تو اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں، اور یہی نبی اللہ کے سجدے میں ہو، حالت نماز میں ہو اور اس کی پشت پر حسین آ جائے، اہمیت سمجھ میں آئی؟ بھائی کیا کہنے نانا کے اور کیا کہنے نواسے کے۔ اور وضاحت کرتا ہوں میں، ذرا سا معیار سماعت بلند کیجئے گا۔ بھائی پشت رسول پر حسین آئے، نبی نے سجدہ طویل کیا اور مسجد کا منظر کچھ اس طرح سے تھا کہ جب ایک مدت گزر گئی، قبلہ تشریف فرما ہے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ سجدے میں جانے کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جب سجدہ بندہ کر رہا ہے تو صرف سجدہ ہی کرتا رہے۔ کچھ کلمے ہیں، ان کی کچھ تعداد ہے، 3 دفعہ بولے جائیں، 5 دفعہ بولا جائے، 7 دفعہ، حد ہے 9 دفعہ، اس کے بعد نہیں بولا جا سکتا۔ لیکن آج نبی نے سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں۔ تو اب دیکھیں، اب یہ انسانی فطرت ہے کہ جب مدت بڑھی تو لوگوں نے حالت نماز میں سر کو اٹھایا اور کہا بھئی کیا ہو گیا، آج سجدہ طویل کیوں ہو گیا؟ تو انہوں نے پشت نبی پہ حسین کو دیکھا، حسین کو دیکھا۔ اب یہاں عالم اسلام سے میرا یہ سوال ہے کہ جتنے لوگوں نے حالت نماز میں حسین کو دیکھا ان کی نماز رہی یا نہیں رہی؟ بہرحال دیکھا۔ اب وضاحت یہاں 2 شعروں سے سن لیجئے، آمادہ ہے سناؤں؟ جو لوگ خاموشی سے مجھے قتل کر گئے، ہم درد بن کے پہلے وہی میرے گھر گئے، یہ مجلسیں، یہ جشن، یہ نعرے گواہ ہیں، شبیر کو جو مارنے آئے تھے مر گئے۔ سجدہ تو چاہتا تھا کہ کچھ اور ہو طویل، لیکن حسین پشت نبی سے اتر گئے۔ لیکن حسین
پشت نبی سے اتر گئے. یہ میرے نبی نے حسین کا اسٹیٹس بتایا ہے حالت نماز میں, اور صرف حالت نماز میں نہیں بتایا ہے. اپنے سامعین کو اگر زحمت دوں, میں واقعہ نہیں دہراتا, لیکن ایک منظر یاد کیجئے گا کیونکہ آج اسی کی تمثیل ہے. جلوس اضحیٰ ہے نا, آج عید کا دن تھا, حسن اور حسین تھے. سرکار نے پوچھا مایوس کیوں ہو؟ کہا نانا سب کے پاس سواریاں ہیں, ہمارے پاس سواری نہیں. بس یہ کہنا تھا. ایک کندھے پر حسن کو بٹھایا. میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں آخری بندے تک؟ ایک کندھے پر سرکار حسن مصطفیٰ کو بٹھایا, ایک پر ابا عبداللہ کو بٹھایا, اور مدینے کی گلیوں میں چلنے لگے. جملہ کہہ دوں, یہ پہلا جلوس تھا حسن اور حسین کا, جو نبی نے اٹھایا, جو نبی نے برآمد کرایا. اب سب رسول کی زیارت بھی کر رہے ہیں, رسول کے نوازوں کی زیارت بھی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر نے دیکھا اور کہا کیا کہنے حسن اور حسین, تمہارے کتنی اچھی سواری ملی ہوئی ہے. تو نبی نے مسکرا کر کہا سواری تو عمدہ ہے, یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے بہترین. بلندر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر یہ بلندر صلوات تھی تو ایک صلوات بہت ہلکے سے پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. سلامت رہے, آباد رہے, مولا آپ کو آباد رکھے. تو یہ میرے نبی کا اسٹیٹس قرآن نے بتایا, اور میرے نبی نے اپنے حسین کا اسٹیٹس دنیا کو بتایا. اور وہی نبی کہہ رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے. اس کا مطلب ہدایت ملے گی تو حسین کے پاس سے ملے گی, ہدایت ملے گی تو در حسین سے ملے گی. اور اگر صرف یہ کہہ دیتے تو شاید بات آسان ہو جاتی, لیکن صرف یہ نہیں کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین نجات کی کشتی ہے. جملہ کہہ دوں, کشتی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے, لیکن نوح کے سفینے کو نجات کا سفینہ نہیں کہا گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نوح کے سفینے کو نجات کا سفینہ نہیں کہا گیا. سفینۃ النجات حسین کو کہا گیا. جو اس سفینے میں سوار ہو گیا, جو اس سفینے پہ سوار ہو گیا, اس نے نجات حاصل کر لی. اللہ اکبر. حالانکہ نوح کے سفینے کا اسٹیٹس بھی ہلکا نہیں ہے. آئیے ایک منظر اور یاد دلاؤں, اور کیونکہ آج تو مصائب کا دن ہے, یہ بس تمیدی سمجھ لیجئے مصائب کی. سرکار نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں. روز ایک مومنہ آ رہی ہے, پوچھ رہی ہے نوح کشتی کب تیار ہوگی. ایک دن نوح نے کہا جس دن کشتی تیار ہو جائے گی میں خود تجھے بلانے آ جاؤں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ روز آتی وہ مومنہ, روز چلی جاتی. اچھا, اس واقعے سے صرف ایک تمثیل اور ایک سبق حاصل کیجئے کہ حجت پہ اعتبار کس طرح کرنا چاہیے. روز آتی وہ مومنہ, روز پوچھتی نوح کشتی تیار. ایک دن سرکار نوح نے کہا بھئی جس دن ہو جائے گی تیار میں خود آپ کو بلانے آؤں گا. ہوا یہ کہ کشتی تیار ہو گئی, تمام لوگ سوار ہو گئے اس میں. سرکار نوح کے ذہن میں نہیں رہا کہ اس کو بھی بلانا ہے. طوفان آیا, آگے چلا بھی گیا, کشتی واپس بھی آ گئی. این طوفان کے وقت نوح کو یاد آیا, ارے وہ مومنہ, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ واپس آئے, جب اس کے گھر پہنچے فوراً قلباب کیا, کہا یا نبی اللہ کشتی تیار ہو گئی. میں کیا کہہ رہا ہوں, طوفان آیا, آ کر گزر بھی گیا. وہ مومنہ یہ پوچھ رہی ہے یا نبی اللہ کشتی تیار ہو گئی. نوح نے کہا کیا مطلب, تجھے طوفان کا پتہ نہیں چلا؟ کہا یا نبی اللہ ایک دن ہلکی پھلکی سی بارش ہوئی تھی. تو جملہ کہہ دوں, امام زمانہ کو نجات کی کشتی سمجھ کر انتظار کرو, زمانے کے طوفانوں سے بچتے رہو. زمانے کے طوفانوں سے محفوظ رہو گے. انتظار امام فرمائی. جبھی کہا
میرا حسین کشتی نجات ہے. تو جملہ کہہ دوں، اگر کسی کو نجات کی کشتی کا پتہ ڈھونڈنے میں کوئی مصیبت ہو تو وہ فرش عزائے حسین پہ آ جایا کرے. یہاں کسی مسلک کی قید نہیں، یہاں کسی قوم کی قید نہیں، یہاں کوئی مسلمان نہیں، کوئی عیسائی نہیں، کوئی ہندو نہیں. جو فرش عزا پہ آ گیا وہ حسینی ہے. حسین کا در سب کے لیے کھلا ہوا ہے. اور کیا کہنے حسین کے، اپنے در پہ بلاتے ہیں پھر اللہ کے در تک لے جاتے ہیں. کیا کہنے میرے مولا کے، کیا بات ہے حسین کی. جو حسین کا عاشق ہے وہ حسین تک پہنچتا ہے، پھر حسین اپنے عاشق تک پہنچا دیتا ہے. اور کس اہتمام سے پہنچاتا ہے. یہاں پہ وہب قلبی بھی آئے، پہلے حسین کا کلمہ پڑھتا ہے، پھر حسین کے رب کا کلمہ پڑھتا ہے. تو جو حسین کے وسیلے سے آتا ہے اس کو پروٹوکول بھی بڑا ملتا ہے. بس میرے عزیزوں، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، اور فرمان بھی یہی ہے جو فضائل میں آنکھیں نم ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت معرفت کی معراج کریں. آج چہلم کا دن ہے. آباد رہیں، آوازیں بلند ہو گئی آپ کی. خدا کی قسم عزاداروں، آج کا دن زینب کا دن ہے. کسی کو دیکھنا ہو نا کہ بہن کو کتنی محبت ہے بھائی سے، آج جا کر شام میں دیکھے. ویران ہے میری شہزادی کا روزہ، لیکن ذرا ایک نظر کرب و بلا کی طرف ڈالیے. عجب نہیں زینب کہہ رہی ہو بھائی گواہ رہنا، میرے روزے پہ ویرانی ہے لیکن میں نے کربلا آباد کروا دی. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہی حق ہے کہ زینب کا روزہ ویران ہے، لیکن حسین کے روزے پہ آج کروڑوں لوگ موجود ہیں. جملہ کہہ دوں، یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو ماتمی دستے ہیں، یہ عزاداری تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ خراج عقیدت ہے جو زینب کی طرف سے حسین کو دیا جا رہا ہے. عزاداروں، اے عزاداران مظلوم کربلا، آج چہلم کا روز ہے. آپ نے غریب سے غریب بہن بھی دیکھی ہے جو 2 برس کے بعد بھائی کا چہلم کرنے آ رہی ہے. عزاداروں، جب حسین کی وہ بیٹی جسے سکینہ کہتے ہیں زندان میں شہادت پا گئی اور حکم رہائی آیا، سید سجاد کو بلایا گیا، تو سید سجاد نے کہا میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کر بتاؤں گا. آئے ہیں، کہا پھوپھی اماں رہائی مل رہی ہے. اللہ اکبر. سجاد ایسے رہائی نہیں لوگی، کچھ شرائط ہے. یزید سے بول پہلے تو وہ چادریں واپس کرے جو شام غریبہ میں ہمارے سروں سے چھینی گئی، اور وہ تبرکات واپس کرے جو کربلا میں لوٹے گئے تھے. پھر کہا ایک مکان خالی کروا کر دے، میں اپنے بھائی کو دل کھول کر روؤں گی. یہ پہلی مجلس عزا کا مطالبہ تھا، یہ پہلا عزا خانہ تھا جو زینب بنانے جا رہی تھی. عزاداروں، یزید کے پاس گئے سید سجاد اور کہا ان شرائط پر ہم رہائی لیں گے. عزاداروں، جملے سنیں گے روایت کے. یزید نے کہا میں آپ کو نئی چادریں دیتا ہوں. وہ چادریں پھٹ چکی ہیں، جل چکی ہیں. رو کر سجاد نے کہا بدن ہاتھ تجھے نہیں پتا وہ میری دادی کی چادر ہے، وہ فاطمہ زہرا کی چادر ہے. المختصر عزاداروں، گھر خالی کروایا گیا، ایک اس پر سیاہ پرچم لگوایا گیا. یہی حق ہے. اور خدا کی قسم آج رونے کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں ہے. آج کا دن مثل عاشور ہے. یہ سوچ کر رو 2 برس بعد زینب حسین سے ملنے آ رہی. اور
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ جو اس غم میں روئے وہ کسی غم میں نہ روئے۔ عزادارو قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے۔ سیاہ پرچم لگا دیے گئے، گھر میں مجلس عزا ہے یزید کے، زینب مجلس عزا منعقد کر رہی ہے۔ عزادارو پہلی مجلس ہے، زینب پہلی ذاکرہ ہے، ذکر حسین بیان ہو رہا ہے۔ اب جملے سننا عزادارو جو گریہ کے لیے آئے ہیں۔ عزادارو جیسے ہی مجلس ختم ہوئی، تبرک کے لیے شہداء کے سر آنے لگے، شہداء کے سر آنے لگے۔ عزاداروں سر پہ سر آئے، سب سے پہلے قاسم کا سر آیا۔ مادر قاسم آگے بڑھی، کہا ہائے میرا لال، ہائے یتیم حسن۔ ماتم نہ رکے، گریہ جاری رہے۔ عزاداروں کہا ہائے میرا لال، ہائے یتیم حسن۔ عزاداروں علی اصغر کا ننھا سا سر آیا۔ ہر بیوی نے ماتم بھی کیا، ہر بیوی نے منہ پہ تماچے بھی مارے۔ عزاداروں سر آنے کی ایسے ہی تسلسل قائم رہا۔ اب ایک جوان کا سر آیا جو رسول کی شبیہ تھا، جو علی اکبر کہا جاتا تھا۔ اکبر کا سر آیا، لیلا نے اکبر کے سر کو دیکھا، غش میں گر گئی۔ اجرکم اللہ، جزاکم الحسین، فاطمہ زہرا آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ عزاداروں میں کہتا ہوں زمانے کا دستور ہے، جب کوئی مر جاتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے اس کے گھر میں اور آپ تعزیت کرنے جاتے ہیں نا، ایسا ہی ہے، چہلم پر بھی جاتے ہیں۔ میرا سلام ہے میری آقا زادی کو جو ہمیں بلا کر زحمت نہیں دیتی، بلکہ خود شکستہ پہلو کے ساتھ ایک کالا رومال لیے ایک مجلس سے دوسری مجلس۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ کیا کہنے، کیا نورانی مجلس ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم خون رونے والا میرا مولا کس کے پہلو میں بیٹھا ہوا، لیکن یہ عقیدہ ہے کہ بیٹھا ہوا ہے۔ مولا اپنے بابا کا پرسہ قبول کیجئے۔ عزادارو اجرکم اللہ، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا کو قصد جگایا گیا، گوت میں اکبر کا سر لیا۔ عزادارو جملہ سنیں گے، دو سر ایسے آئے، دو سر ایسے آئے جن کو کسی نے وصول نہیں کی، جن کو کسی نے وصول نہیں کیا۔ دروغہ زندان نے کہا شاید یہ لاوارث ہے۔ زینب کے کان میں یہ جملے پڑے، علی کی بیٹی کو جلا لایا، خبردار لاوارث نہیں ہے، بھائی پہ صدقہ، اس لیے نہیں روتے۔ عزادارو اب ایک سر ایسا آیا کہ ہر بی بی نے ماتم کیا، یہ کسی اور کا سر نہیں، یہ عباس کا سر تھا۔ زینب نے کہا ہائے میرے پردے کا وارث، ہائے ابوالفضل العباس۔ ہر بی بی نے کہا غازی تیرے بعد ہم نے بازار دیکھے، تیرے بعد ہم نے دربار دیکھے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ عزادارو اس کے بعد مظلوم کربلا کا سر آیا۔ روایت ہے جس طرح بھرے گھر میں جنازہ آتا اور ورثہ ماتم کرتے ہیں، حسین کا سر جب آیا ماتم کر کے رو رو سے چہلم ہے۔ حسین آپ کا پرسہ قبول کرے، حسین کے سر کا استقبال کیا گیا۔ عزادارو آ چکے سر، جب سب سر آ چکے نا، چادریں آ گئی، چادریں آ چکے، دو ننھی ننھی بالیاں، دو ننھی ننھی بالیاں جب آئی نا، زینب نے اپنے ہاتھوں پہ لی اور گریہ شروع کر دیا۔ جملہ سنیں گے آپ، کسی بیوی نے آگے بڑھ کر پوچھا سکینہ یاد آ رہی ہے؟ سکینہ تو یاد آ رہی ہے، یہ گوشوارے دیکھ کر اس لیے رو رہی ہوں، کتنی مظلوم تھی میری بھتیجی، گوشواروں پر بھی خون کے نشانات۔ اجرکم اللہ، عزادارو اماریاں تیار ہوئی۔ ایک ودا میں آپ کو یاد دلاؤں، جب 28 رجب کو قافلہ چلا تھا، ابوالفضل العباس نے ہر بی بی کو سوار کر، اور پروٹوکول یہ
یہ تھا کہ منادی ہو گئی تھی عباس کی شہزادیاں گزرنے والی، راستے کو سنسان کر دیا جائے. لیکن آج یہ حال ہے، عباس کا بھتیجا، میرا اور آپ کا امام زین العابدین ہر بیوی کو سوار کروا رہا ہے. اور کیفیت یہ ہے، پشت پر ایک نقش جتنی، ایک انگوٹھی جتنی بھی جگہ خالی نہیں جہاں شام کا سفر نیزے سے تحریر نہ ہوا. اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے. جو اس غم میں روئے وہ کسی غم میں نہ روئے. عزادار و قیامت کا منظر ہے، ہر بی بی سوار ہو رہی ہے. کچھ کو عباس یاد آ رہے ہیں، کچھ کو اون و محمد یاد آ رہے ہیں. اتنی دیر میں زینب نے دیکھا ہر بی بی ہماری پہ سوار ہو گئی، لیکن مادر اصغر کہیں نظر نہیں آتی. ماتم نہ رکے، مادر اصغر کہیں نظر نہیں آتی. اب جو زینب نے پوچھا تو کسی بی بی نے کہا میں نے رباب کو قید خانے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. زینب قید خانے میں آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ وہی بالیاں جو ابھی واپس ملی تھی خبر سکینہ پہ رکھتی ہیں اور کہتی ہے سکینہ ہم وطن جا. خبر سکینہ سے آواز آئی، اماں مدینے جا کے سغرا سے کہنا بہت اچھا ہوا وہ ساتھ نہیں آئی. ارے تماچے تو نہ پڑے، سر سے چادر تو نہ چھنے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے. دو جملے اور سنیے گا عزاداروں. رباب کو لا کے ہماری میں بٹھایا گیا. عزاداروں مجھے نہیں معلوم کس طرح بی بی رباب بیٹھی، کیونکہ ان کی زندگی کا کل اثاثہ دو ہستیاں تھیں، ایک علی اصغر، ایک سکینہ. ایک کو سپرد کربلا کر دیا، ایک کو شام کے زندان میں چھوڑ دیا. جملہ کہہ دوں، آج کے دن سب کو رہائی ملی لیکن اسی بی بی کو نہ ملی جو روز پوچھتی تھی بھیا سجاد ہم وطن واپس کب جائیں گے، ہم وطن واپس کب جائیں گے. اجرکم اللہ. چھوڑ دی روایت. عزاداروں چلا کافی، کربلا سے قریب آیا. یہاں کربلا میں پہلے زائر اور راوی حدیث کے ساتھ سرکار جابر ابن عبداللہ انصاری زواری امام حسین کے لیے آئے، اور ان کی کیفیت یہ ہے نابینا ہو چکے ہیں، نابینا ہو چکے ہیں، آنکھوں سے کچھ نہیں نظر آتا. غلام کے ساتھ آئے، غلام کے ساتھ آئے. جیسے ہی کربلا کی زمین شروع ہوئی نا، غلام سے پوچھا کیا حدود کربلا شروع ہو گئی؟ کہا ہاں. صحرا کی دھوپ تھی، اپنے پہروں سے نالین اتار کر پھینک دی. غلام نے ہاتھ جوڑ لیے، سرکار یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا. فاطمہ زہرا کا شیر، حسین کا خون اس خاک پہ کہاں کہاں بکھرا ہے، یہ مقام ادب ہے. کہا سب سے پہلے مجھے فرات پر لے چل. وضو کیا، غسل کیا، وضو کیا. پہلی قبر ہے ابوالفضل کی، فرات سے قریب تھا. عزاداروں قبر عباس پہ جابر آئے اور منہ کے بل جابر نے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا. بس ابھی گریہ شروع ہی کیا تھا، قبر عباس سے آواز آئی جابر میری قبر سے ہٹ جاؤ، میری آخازادی آ رہی ہے. عزاداروں منظر معلوم ہے کیا ہے؟ وہاں سے کچھ اٹھا ہے. جابر کو غصہ آیا، بلند آواز سے کہا یہ کون بے ادب ہے جو اس مقام پہ سواری کے ساتھ آ رہا ہے؟ یہ عباس کی جاگیر ہے. عباس کا نام علی کی بیٹی نے سنا، محمل کا پردہ اٹھایا، کہا بیٹا سجاد ذرا نانا کے صحابی سے کہو ایک مرتبہ اور بتائے یہ کس کی جاگیر ہے.
اجرکم من اللہ. آخری دو جملے عزادارو. عباس کی قبر پہ زینب آئی، مسائب بیان کیے. آخری جملہ یہ کہا عباس تیری امانت واپس نہ آ سکی. وہ جو تجھے دن رات یاد کرتی تھی، تیری بھتیجی سکینہ، اس کو زندان کے حوالے کر کے آ رہی ہوں. عزادارو جملہ سنو کہ بس ممبر میں نے چھوڑ دیا، ہو گیا گریا. امام کا چہلم ہے، ماتم کیجئے گا، شبیہات کو چومیے گا، زلجنا کے بعد جائیے گا، بڑا وفادار ہے حسین کا، زیارت کیجئے گا. عزادارو غریب کربلا کے تابوت کو جنازہ سمجھ کر کاندھا دیجئے گا اور یہ دعا کیجئے گا مولا گواہ رہیے گا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کا جنازہ اسی طرح اٹھاتے. عزادارو ہر بی بی اپنے وارث کی قبر پر، ہر بی بی اپنے وارث کی قبر پر، لیکن ایک تھی اصغر کی ماں ام رباب، جہاں مٹی کا ڈھیر دیکھتی اپنے آپ کو گرا کر کہتی علی اصغر کیا دھویا. Zahra